دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبیوں والی سیرت اور اخلاقیات اور ویژن دیا تھا. انٹلیکچوئل لیول ان کا جو ہے وہ اس لیول کا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد اسلام کے لیے قبول کیا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو بالکل بات درست ہے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈالا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت غیر انبیاء کے اوپر بھی وحی ہوتی تھی. لیکن اس امت میں چونکہ غیر انبیاء کے لیے وحی ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالے گا یا خواب کے ذریعے کوئی چیز دکھائی جا سکتی ہے، جس طرح اذان کا طریقہ جو ہے وہ ایک صحابی کو دکھایا گیا. تو سیدنا عمر کے بارے میں تو اسپیسیفکلی نبی الاسلام نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا جس کے دل میں بات ڈالی جاتی تو وہ عمر ہوتا. اور وہ ہم نے اس حوالے سے تو دیکھ لیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مواقع کے اوپر مشورہ دیا. صحیح مسلم میں تفصیلی حدیث ہے، کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. نمبر 1 انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجاب پر کھڑے ہوتے تھے تو دونوں قبلوں کی طرف آپ کا رخ انور ہو جاتا تھا. لیکن سیدنا عمر کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کی برکت سے اسلام کے لیے قبلہ وہی مقرر کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو اگر آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوں جو حجر اسود اور حتیم کے درمیان والی دیوار ہے، تو پھر بیت المقدس آپ کے رائٹ پہ آ جائے گا اور یہ ایکسکلوسیولی چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ اب قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیات نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. دوسرا انہوں نے مشورہ دیا تھا امہات المومنین کے پردے کے حوالے سے، اور وہ بڑے اس حوالے سے غیرت محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرمائی اور اس کے ذریعے امت تک بھی پردے کا معاملہ شفٹ ہوا. اور تیسرا موقع غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے تھا، چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ایک نرمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ٹالریٹ کیا. لیکن سیدنا عمر یہ کہتے تھے کہ فتنہ ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو قیدی نہ بنایا جائے بلکہ قتل کیا جائے. تو سورۃ الانفال میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی سورہ محمد کی تو ہم عذاب دیتے کہ جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اور سیدنا عمر ان مواقع کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ 3 باتوں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے اس حوالے سے. اور جو چوتھی بات تھی وہ منافقین کا جنازہ پڑھانے کے حوالے سے تھی. سیدنا عمر کا مشورہ تھا کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، اور پھر سورہ توبہ میں بڑی سخت آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائے استغفار کریں، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، اور آندہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے اندر قرآن پاک کی آیات اور اسلام کے احکامات نازل فرمائے جو اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھے، لیکن یہ ایک ذریعہ تھا. بے شک